خداوند فرماتے ہیں کہ کچھ آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی درگاہ میں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، اور عذاب نار سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور دعا کی تاکید اور اتنی ہوئی ہے، اور اس طرف سے خداوند عالم آیات میں دعا کرنے کی، دعا مانگنے کی تاکید کر رہے ہیں، اور ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اگر دعا نہ مانگے تو وہ پھر مبغوض خدا واقع ہوتا ہے، خداوند عالم اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ مبارک کافر کی 60 نمبر آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے یہ کہا ہے، یہ اعلان کیا کہ ادعونی، آپ مجھ سے مانگو، استجب لکم، فوراً کہتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، آپ کی طرف سے مانگنا ہو اور ہماری طرف سے آپ کو عطا ہو، استجب لکم، میں قبول کر دیتا ہوں۔ آپ دعا تو مانگنے کے ساتھ خداوند فرماتے ہیں میں قبول کروں گا، لیکن اگر دعا نہ مانگے تو کیا ہوگا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ہماری اس عبادت پہ۔ پہلے دعا کی بات ہوئی، بعد میں خداوند کہہ رہے ہیں کہ عبادت ہی یہی ہے کہ خدا کی درگاہ میں دعا مانگتے نظر آئے۔ اسی لیے تو پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کل عبادت کا نچوڑ دعا ہے۔ اور اس طرح خداوند فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو دعا جیسے عظیم عبادت سے تکبر کر کے بھاگ جاتے ہیں، دور ہوتے ہیں، کیا کریں گے ہم ان کے ساتھ؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیں گے۔ ان کی دوسرے عبادتوں کو ہم نہیں دیکھیں گے، وہ خدا کے درگاہ میں گڑ گڑائے ہیں، عبادت کی شکل میں آگے دعا مانگیں۔ اور اتنی تاکید ہے دعا کے متعلق، خداوند عالم سورہ مبارک بقرہ کی 186 نمبر آیت میں یعنی عجیب انداز سے پیغمبر پاک سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ عجیب آیت ہے۔ اب چونکہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ دعا کی اہمیت ہو، اسی وجہ سے سرسری آیات کی تلاوت کرنے، ورنہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں جتنے تاکیدات ہیں، عربی اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے، جتنے تاکیدات ہیں وہ سارے اسی آیت میں خداوند تعالیٰ نے استعمال کیے۔ 8 دفعہ تاکید کے ساتھ اس آیت میں دعا کی اہمیت بیان کر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب اے حبیب آپ سے آگے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عبادی، پھر آئے تاکید کے ساتھ پہلے میرے بندے آپ کے پاس آگے پوچھتے ہیں تو آپ پیغمبر پاک کو حذف کرتے ہیں، خاتم الانبیاء کو واسطے میں درمیان میں نہیں لاتے، کل نہیں کہتے، آپ کہہ دیجیے نہیں کہتے، تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، فوراً فائے تفریح فائے نتیجے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، نزدیک ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ان کے دعاؤں کو اجابت کرتا ہوں، جب بھی ہم سے مانگتے ہیں، ہمارے درگاہ میں آگے گڑ گڑاتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے دعا کی اتنی تاکید ہے، یہاں رب العالمین فرماتے ہیں۔ اب دعا کی اہمیت، عظمت اتنی ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ سارے نعمات خداوندی ہیں، وقت میں آپ کے لیے گندم پکتا ہے، وقت میں آپ کے پاس باران رحمت ہوتی ہے، وقت میں صبح اٹھتے وقت دیکھتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں آپ کے پاس آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ رحمت خدا کا سلسلہ کیا ہے، کیسے آپ کی طرف آتا ہے؟ خداوند فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ رحمت کا سلسلہ ہی نہیں آتا۔ سورہ فرقان کی آخری آیت میں عجیب طریقے سے دعا کی اہمیت بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قل کہہ دو حبیب ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے حبیب اپنے امت سے کہہ دیجئے کہ میرا رب آپ کی پرواہ ہی نہیں کرتا، آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، لولا دعاؤکم، اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی، آپ کے اوپر یہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں تو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے نازل ہوتی۔ اب تو کہو ہم تو دعائیں نہیں مانگتے، آپ نماز پڑھ کے فوراً بھاگ کے آتے ہیں ادھر، کہاں دعائیں؟ کہو آپ نہیں مانگتے، آپ امت کے اندر کوئی ایک نہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس دعا سے امت سے عذاب ٹلتا ہے، ایک ماں کی دعا سے بچوں سے تا ابد پریشانیاں دور ہوتی ہیں، امام کی دعا سے، حجت خدا کی دعا سے معمومین سے پریشانیاں مشکلات